الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام آج مسلمانوں دیا کڑیاں ہاکی کرکٹ بیڈمنٹن کھیل دیا تو جنہ دی قیادت جنت جانا ہے انہ دی شان جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے
جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جو حضور کے فیصلے کے اوپر فیصلہ چاہتا ہے نا، اس کا علاج وہی ہے جو حضرت عمر نے کیا ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ پیسہ ہوئے تو عثمان غنی جا، ورنہ بندہ بھوکا ہی والے۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ میدان خیبر مرحب جڑا بڑا بڑا بدماش سی، اینج کر کے آیا پہلوانا دی طرح، وہ کہنے لگا قد علمت خیبر ورنی مرحبی، دنیا جان دی کہ میں مرحبا ہوں، میں بڑا بدماش ہوں، میں بڑا گنڈا ہوں، میں بڑی جنگ لڑنا۔ تے مولا علی اگو یہ نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی بزرگ ہوندے ہیں جو آج تک آج لوگ کہنے جی اینج کر کے جیو۔ انہیں این جدو آیا نا پہلوانا دی طرح، تے مولا علی بھی مقابلے انجے آئے، تے آپ نے بھی این کردیاں فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر۔ توجہ میں آج کفر بھی کہتا ہے مسلمان سر جھکا لے، ہمارے اندر بھی بہت سارے بوزدل دین دی ترجمانی کر رہے۔ میں آکو بوزدل آ جب تو آپ بوزدل ہے تینوں حق ہی نہیں بنتا، تو دین دی ترجمانی کر، تو اپنی جان بچا، تو اپنی پگڑی بچا، تو اپنی عزت بچا۔ بھائی مولی خادم دی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے، ناموس رسالت جڑا مرضی کتا بھونکے، کیوں جی حضرت صاحب بڑے قیمتی ہیں بھائی، اے تو جدو آپ بوزدل ہے تینوں حق ہی نہیں دین دی ترجمانی کر۔ ہاں جی دین دی ترجمان مولا علی نے فرمایا جی تو مرا میں تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا۔ توجہ اتھے مولا علی نے اپنی امی جان دا نام اس واسطے لیا کہ آپ نے دسیا کہ قیامت تک چنگیاں ماواں دے پتر ہی حضور دی عزت تے پیرا دے۔ ہاں اے مولا علی اس واسطے نام لیا چاہیے، ورنہ تو عام حالات ابا جی دا نام لیندے، لیکن ایتھے مولا علی دسیا جڑیاں چنگیاں ماواں دے پتر ہون گے نا قیامت تک، وہی حضور دی عزت تے پیرا دین۔ جڑا بندہ ناموس رسالت نال غدار ہے وہ چنگی ماں دا پتر نہیں ہو سکتا۔ اے مولا علی دس دیتا میدان خیبر۔ کیا بات! تے این چلے مولا علی، تے اگر این چلنا حضور دے دشمناں دے کوئی خلاف مطلب کوئی ہو نہیں نا، مطلب گل جی اے نہیں ٹھیک، تے حضور نے منع کرنے سی علی انج نہ کرو۔ رسول اللہ نے جدو منع نہیں کیتا تے فرمایا کل میں جھنڈا بھی ان دے ہاتھ دیاں گا، تے دس دیتا کہ بھائی حضور دے دشمناں دے سامنے این کر کے چلنا، این کر کے، اور عاجزی انکساری اور جگہ ہوندی۔ ہاں جی شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن،
پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چونکہ قادری بڑے ڈاڈے سن تو پھر کہندے انہوں ہر پیر تے ہر جڑا عالم اودے تے میں سلام نہیں، پھر آگے سارے نو مشترکہ، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ جڑا بندہ حضور دی شان چھڑ کے کوئی ادھر ادھر ہونا نا، اس نے حضور تے پڑھے ہی کوئی نہیں، کہتے فلانے انگریز نے انج کیتا تے فلانے انگریز نے انج کیتا، جڑا باہر جاندا واپس آ گئی بولی بدلی ہوتی، جیڑا باہر جاندہ واپس آ کہندا جی میں ویکھو تے شاہ جی کہندے میں ٹرین چل رہی سی 600 کلومیٹر، میں کہ تو ٹرین ویکھن گئے سی، اوتے جی بڑا اشارے تے لوگ رکے ہوئے سن، میں کہ تو اے ویکھن گئے سی، تو واپس ماں کے ایو جیاں گلاں مولوی تو آگے کرنے تے بہتر نہیں سی تو نہ ہی جاندا، واپس آ کے اگر مگر شروع ہو گئے تے بہتر ہے کہ اقبال بھی گیا داڑھی منڈا لیکن واپس آ کے کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال کہندا میں تے انہاں دی اکھ پٹ کی بھی ترقی نہیں ویکھی، میں کہا اقبال کیوں؟ کہنے لگا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہنے لگا یہ مت سمجھنا میں متاثر کیوں، کہندا اس واسطے زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہرخیزی۔ واپس آ کے تو اقبال، میں پٹنا تو نہیں کہنا کیونکہ لفظ سے بڑا بدنام ہے، واپس آ کے اقبال نے ہاتھ چک دیتے، کہنا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ کہنے لگا اٹھا ہے مسلح میں بڑا ظلم ویک کے آیا ہوں، انہیں چنگیز نالوں بھی بڑے ذلیل ترین نے فرنگی انہیں پورے عالم اسلام نو تباہ کر دینا ہے۔ اقبال دی نگاہ پہلے ویکھ رہی سی، کہنا اٹھ اپنے حرم دی حفاظت واسطے، اٹھ ناموس رسالت دی حفاظت واسطے، اٹھ بہت سو چکا۔ اقبال تو روندے روندے پہلے بھی گیا۔ سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سارا آمد روزگار ای فقیرے۔ اقبال روندے روندے گیا، کہنے لگا میں تے ہن مرن لگا، میرے فقیر دن تے ہو گئے پورے، دگردان آئے راز آیت کے نایت۔ کہنے لگا میرے جا غیرت مند فقیر پتنی پھر آنے گے کوئی نہیں۔ جیڑا جاندا ہے وہ تو واپس آ کے تو ٹیون بدلی ہوندی، میں واپس آ کے عجیب و غریب گفتگو کرنا، ڈالر تے پاؤنڈا تے کوئی ایسی چمک ہے ایسی دمک ہے، ناموس رسالت تے گل کرنی نہیں وہ تجھے حالات نہیں ٹھیک، حالات دے پترا حالات کدوں ٹھیک ہوئے، حالات کدوں ٹھیک ہوئے، حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ اے یہود و نصارہ دے ایجنٹ، اے ممتاز قادری نے کہنے دی دہشت گرد، شاہ جی اسی انہاں دے دہشت گردی دا لفظ من لئیے نا تو پھر 1400 سال اسلام دی تاریخ بچدی کوئی نہیں، پھر غازی علم الدین تو لے کے حضرت عمر تک بچدا ہی کوئی نہیں۔ اے سمجھتے ہیں کہ کوئی ممتاز قادری دا مسئلہ نہیں، اے مسئلہ ناموس رسالت دا۔ اے کون ہوندے جد حضور دے 10 فیصلے موجود ہیں خود ذاتی، اے کون ہوندے حضور دے فیصلے دے اوتے فیصلے دین والے، پھر کہندے ہیں ہلکی بات کرو، ہلکی بات کیسے کریں، ہلکی بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ اب میں گل بھی اگلی بھی کرن لگا ذرا وہ بھی سمجھو، ہاں جی یہ بات ہے اصل
اے جڑی گل سمجھو سارے لوگوں نے مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. ممتاز قادری کروڑا بھی ہومن. میں اگلی اس نال ایک اور گل کرن لگا. اب پہلے میرا موقف ہے سی کہ ساری دنیا دی عزتاں اس خاک کتے قربان جتھے میرے آقا و مولا نے ایک باری پاؤں رکھیا. ہن میرا موقف بدل گیا اور میں کہنا ساری دنیا دی عزتاں اس خاک کتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا. بس گل ختم ہو گئی. یہ کون ہوتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ یہ بات کون ہوتے ہیں؟ توجہ بھائی بات. میں اے پیر بیٹھے تھے فرما رہے میں تکلیف بھی میں بھی جدوں حکم اشارہ کر دین کہ میں تو ویسے بھی سیداں دے ہاں جی سیداں کول تو ویسے ہی بڑا ڈر لگنا ایسے یہ ہف تکلیف دے مالک نہیں اسی انہاں نال کی گل کر. ہاں جی اتنے اسی میں انہوں نے بھی جلدی میں تو ویسے جلدی کوئی نہیں. میں تو جناب میں تو موجود ہوں علماء بھی موجود ہیں سردار صاحب بھی علامہ صاحب بھی شاہ جی بھی موجود ہیں. تو میں کوئی جلدی کوئی نہیں سمجھ آئی نا. میں ایک پولیس والا جدو میں نپیا نا انہوں نے نپ کے میں سیٹ نال نپ دیا تو میں کہنے لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدو تیرے کو تیری سنیاں تقریراں تو ہر ویلے ناموس رسالت دیاں گلاں کرنا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے. میں انہوں کیا میں آکھا ذلیلہ ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ہاں. میں آکھا میں چوکیدار ہاں چلیا تو جنہ دا چوکیدار سی تو میں نو نپ لیا جنہ دی میں چوکیداری کرنا وہ مالک جانا انہوں دا کم جانے. میں کہ تو کوئی جلا ہویا میں کہے میں جدو میں ہتھکڑیاں لائیاں نا جی انہاں میں اپنے ہتھاں نو کیا میں آکھا ہتھوں بڑی بڑی بریانیاں کھادیاں نے محبوباں دے نام تے بڑے بڑے جناب حلوے کھادے نے. ہاں میں آکھا اج ویکھو ہاں جی میں آکھا اے ہتھکڑیاں نہ سمجھنا میں اپنے ہتھاں نو انج کیا میں آکھا اے تے پھلاں دے گجرے سمجھ آئی نا بات. سانو کوئی پریشانی جب ناموس رسالت کی بات ہے مولوی خادم باہر تقریرہ کرے تھے اندر جا کے پھر بزدلیاں میں کھائے نہ میں اندر جا کے اپنے آپ نو کیا جدو میں نو تنہا جے وہ چھڑ دیتا نا جی جتے حیوان بھی نہیں رہندے میں نو اتھے رکھیا. میں پھر اپنے آپ نو کیا میں آکھا ہوئے مولوی خادم تو جلا ہویا آجے تو تیرے کپڑے نہیں لائے علامہ فضل خیر آبادی تے کپڑے لا کے مونج دا لباس اگلے پوایا تے تو اینڈ نال گھبرا گیا. علامہ سید کے فیت علی کافی راتی جسم تے انگریزاں استریاں پھیریاں پھر نمک تے مرچاں بھریاں جسم وچ پھر سویرے سید صاحب نو لے چلے پھانسی دے پھندے واسطے تے شاہ جی گھبرائے نہیں بلکہ این چلے پہلواناں دی طرح. پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے. انہاں کہا بابا کی ہوئے حالانکہ جسم میں اتنی ساری مرچاں لگیاں ہوئے تے پورے جسم تے استریاں پھیر کے مرچاں تے نمک بھریا ہوئے. پھر سید صاحب این چلن پھانسی دے پھندے دی طرف تے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے. بابا کی ہویا؟ آپ نے فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو جسم کے اندر مرچیں اور نمک بھرا ہوا تھا جسم سارا زخمی تھا. پھر پھانسی کا پھندا دیکھا تو شاہ جی نے پھر تازہ نعت لکھ دی انگریزوں کو بتا دیا. فرمایا ذلیلو ایسا نشہ نہیں جڑی تہاڈی ظلم اتار دے. ہاں اے نشہ تک موت نہیں اتار دی تسی کون ہوندے اتارن والے. آپ نے پھر تازہ نعت لکھی پھندا دیکھ کے آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں ناموس رسالت پر غداری کرنے والے؟ ہمارے قبلہ پیر طریقت صاحب دادا پیر بھی ہیں الحاج بھی ہیں سجادہ نشین بھی ہیں سید مبارک علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انہاں دے نال قبلہ پیر سید سجاد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قادری گیلانی یہ دونوں حضرات اور ہمارے تاریخ رہائی کے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ حضرت علامہ ابن علامہ اور جانشین محدث سیالکوٹی حضرت علامہ حافظ محمد عالم صاحب کے جانشین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد رضا صاحب سیالکوٹی وہ بھی تشریف فرما ہے.
اور حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب کیلانی زید شرف، وہ بھی، باقی علماء بھی میرے سر کا تاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ناموس رسالت پر ہم سر جھکائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. میں 24 گھنٹے شاہ جی، چونکہ اتنے طہارت دا میرا مسئلہ سی تے میں 24 گھنٹے 3 گھٹ پانی پیتا صرف. اس واسطے میں طہارت نہیں سی کر سکتا. میرے نال جڑا بندہ سی انہوں بھی علیحدہ کر دیتا. انہوں نے باہروں لے کے گئے سی نظر بند، میں کہے میرے خدمت کرے گا، انہیں ظلم کرنے واسطے انہوں بھی علیحدہ کر دیتا. لیکن اس کے باوجود میں کیوں جی صاحب جی کو پریشان ہوں، میں اندر بھی بڑا دلیری نال رہا. سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں. آج بڑا دلیری نال میں رہا. دوسرے ویخ کے مینوں دلیر ہوندے سن، کہندے تینوں ویخ کے اسی بھی تکڑے ہو گئے. ایک ہی سمجھتے ہیں بھائی اسی کو ساڑی کی حیثیت ہے. صحابہ جنہاں دے گرد راہ نو امت نہیں پہنچ سکتی، او حضور دے سامنے گردناں کٹان دے رہے. 30 صحابہ میدان عہد صرف حضور دے سامنے گردن کھڑ کے کٹائی. کل 70 شہید ہوئے تے 30 صحابہ دا ایک کوئی نعرہ سی، وجہی دون وجہ کا، نفسی دون نفس کا. اور ظالموں ساڑھے چہرے جے کٹن واسطے حاضر ہیں، ساڑھے جسم جے کٹن واسطے حاضر ہیں، تسی حضور والا رہے ہو. اس واسطے یہ مسئلہ ممتاز قادری کا نہیں ہے، اس کی حساسیت کو سمجھے. پیر صاحب آپ بھی کوئی اپنے جو ہے وہ اگر کسی حکومت کا ہے بندہ تو اس کو کہے کہ یہ انسان دے پتر بنو، یہ پاکستان بنے ہی رسول اللہ دے نالے پاک نہ جڑی خاک لگی وہ دی برکت نال بنیا. اے جڑے جج سپریم کورٹ دے ہیں نا، اگر پاکستان نہ بندا تو اے جج کسی ہندو وکیل دے کتے نوا رہے ہوندے. اے تے پاکستان بنیا تے ایڈی بڑی بڑی کرسیاں تے آ بیٹھے نے. تے حضور دا حق بول گئے، اے حضور دا حق بول گئے. اے کون ہوندے نے اس طرح دی گلاں کرنے والے؟ انہاں دے سامنے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ کیا سی تے انہاں نوں تے چاہیدا سی کرسیاں چھڈ کے تھلے بیٹھ جاندے. حضور نے فرمایا جی گل ختم ہو گئی، رسول اللہ نے فرمایا گل ختم ہو گئی. اے کون ہوندے نے تے بک بک کرن والے؟ جب حضور کے فیصلے آ گئے اس پر، نابینا صحابی کو دیکھ کر رات گستاخ عورت مار دی، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی حضرت عمیر بن عدی، آنکھیں نہیں ہیں. یہ فیصلے ہیں رسول اللہ کے. جب نابینا صحابی نے صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو میرے آقا و مولا نے سلام پھیرنے کے بعد نظر الی عمیر بن عدی. حضور نے بھری مسجد کے اندر دیکھا میرا نابینا غلام کہاں بیٹھا ہے. جب نابینا غلام پر نظر پڑی تو فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا ماں برائے عدالت راتی زنانی مار آئے ہو اور گستاخ عورت مار آئے ہو؟ قال نعم بابی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مار آئے ہو. جج بک بک کرتے ہیں جی ممتاز قادری جب اعتراف کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم وہی کرو جو رسول اللہ نے فرمایا. اعتراف صحابی نے نہیں کیا، کہا جی میں مار آیا ہوں. جی ممتاز قادری جب کہتا ہے میں نے مارا ہے تو ہم کیا کریں؟ تم وہی کرو جو اسلام کا حکم ہے. تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھا ہے خالی تم نے؟ پھر کہتے جی مولوی ہلکی بات کرے. ہلکی بات یہاں نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رہے، میں بڑی ہلکی اس واسطے بھی کر رہے ہیں کہ پیر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. میں سویرے جمعے تے بڑی ڈاڈی کرنا اپنے تے، اوتھے میں سارا گرد و غبار جڑی وہ کٹ دیندا. ہاں جی، او دے اندر غیر پارلیمانی لفظ بھی جڑے او دے چلنے. ہاں جی، وہ اپنے واسطے چ نہیں جی، واسطے چ نہیں بندہ. اگر مگر بھائی میں مطلب مولوی خادم کو ہتھکڑیاں نہیں لگنی، وہ تو میں لگوایا. اور میرے تے روپ پانا چاہے تو میں کہا چلیا میں تے ہاتھ موت تے بیعت کی تھی، تین کو غلط فہمی ہو گئی. کدی میں نے سائیکل دے بٹھا کے ادھر لے جا، کدی سائیکل دے بٹھا کے میں نے اس کا ادھر نہیں جگہ جی اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر بھی نہیں جگہ اس کو اس کوٹڑی میں لے جاؤ، ذلیل کرن واسطے. تو میں آخیا چلے ہو اتنا نہیں ہوتا، مالک ویکھ رہے. ہاں جی، مالک ویکھ رہے، مالک ویکھ رہے ہیں، سبھی کو پریشان مالک ویکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے منظور جان عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیا. ہونا سمجھا سی بھئی یہ معذرت پار رابطہ کرے گا صاحب صاحب نو کہے گا جی میری طرف لکھ دیو تے آئندہ میں نہیں ناموس رسالت تے گل کراں گا. میں آکھا بچے لگ دیو تسی ناموس رسالت تے گل تسی تانوں کوئی غلط فہمی ہو گئی. چیخے تسی ہو، ہاں جی چیخے تسی ہو سعودی عرب کو، جو تسی تو 2 منٹ نہیں سی کٹ سکے اوتھے جڑا اٹک دے قلعے وچ. ہاں تو اوتھے 2 منٹ نہیں سی کٹ سکے. ادھر عرب شہزادے نو کیا سانو کڈو ایتھوں پتر گل وچ ہو رہے. جدوں ناموس رسالت دی گل ہوے تو پھر گل وچ این ساڈے فقیر چلنے پھر. ہاں تانوں کوئی غلط فہمی ہو گئی. لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نے امت وچ ایہو جی پاور پیدا کر دیتی. صاحبزادہ صاحب اس بات دے گواہ کہ جدوں داتا صاحب نے پانی سٹیا
تے پانی دا پریشر اتنا سی ساڑے منڈے 5-5 فٹ پچھے ڈگے لیکن ڈگ کے پھر کہندے سن لبیک یا رسول اللہ. جس دن صبح لبیک یا رسول اللہ مارج سی نا تے راتی مغرب دی نماز پڑھ کے نا میں فاتحہ پڑھی داتا صاحب نو بڑی ڈاڈی ظاہر میں تے پھر کلا تے نال کوٹھڑی میں کہا جناب گل تواڈے ڈیرے دی ہن میں کہا گل تواڈے ڈیرے دی تواڈے ڈیرے تو بندہ چکیا گیا تے ڈیرے دار دی عزت دا مسئلہ بن جاندا ہے. ہاں تے میں تو جو ایسی میں تے آ بیٹھا پھر میں فاتحہ پڑھی 11ویں والے پیراں نو میں کہا سن فریاد پیراں دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے جتے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لئیو جھٹ کر کے پیر جناں دے میراں باہو وہی کندی لگ دے سمجھ آئی سن فریاد پیراں دیا پیرا تے میں آنکھ سناواں کینو ہیں جی تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں جائے لکھ تینو کیوں اگے کسی پھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکنا مینو جے میرے وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو تو بخشویندے ہو کینو. میں کہ جناب تسی خود فرمایا میرا مرید مشرق ہوئے تے میں مغرب جو ننگا نہیں ہون دیندا تے سویرے جے مارچ نہ ہویا نا تے کفر نے تاڑی مار دینی نے کہ اسی یا رسول اللہ دا مارچ روک دیتا ہے. میں جدو ظاہر گل اپنے نال ہی ہوندی میں جدو ایہو جیاں گلاں کیتیاں نا تو پھر مینوں ایویں سکون ہو گیا بھی بابے کہہ رہے ہیں چپ کر اسی جانی ہے ساڈا کم جانے ہے تو ایویں پریشان صاحبزادہ صاحب اس بات دے گواہن دنیا آئی کیڑے پاسوں اے بالکل گواہن ساری دنیا کہندی بھائی اللہ دے فرشتے آ گئے سو ایویں دنیا نے تو سارے بندے نپ لے پورے پنجاب وچ ناکے لا دیتے داڑھی والا ہر بندہ گڈی چ لا لیا اینج کر دیتا ساڈے علماء نے جناب اندر داگ دیتا مدرسین نو اندر جیڑا بندہ ملیا وہ بندے آئے کیڑے پاس واللہ غالب علی امری گل ہوئی ہونی جڑا رب چاہے اساں تے جی ویکھیا آپ گل اندر بھابی کہتے جی یاد اس نہیں کہنا چاہیے میں تے اندر کیا سبحان اللہ کیا بات حافظ سعید اتنا ٹھلا ہے مجاہد پہلے حکومت دے کہن تے مجاہد بنا رہا اس باری فوج نے ڈنڈا دیتا ہے کشمیر دا نام ہی نہیں لیا میں کہا حافظہ ہے جہاد ہے جائے فوج کہے تو جہاد ہے فوج نہ کہے تو جہاد نہیں جہاد تو ہوئے سمندر میں بھی صحابہ گھوڑے چھوڑ دیتے ہیں گھاٹ کر اسی آ رہے ہیں محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں ایڈا بندہ ویسے اتنا بڑا مطلب مجاہد ہو ہی نہیں سکتا جڑا حافظ سعید ہے مجاہدہ دی شکل ہی نہیں ہوتی. آج اینا جڑے جہاد کیتے ہوتے یہی کیتے بیچارے نے کشمیر دا مسئلہ اور فساد دیتا دنیا ہوتے جہاد اور بدنام کیتا داڑیاں بدنام کر دیتیاں مسیتاں بدنام کر دیتیاں مدرسے بدنام کر دیتے ساڑھے منڈے نے 12 گھنٹے میں صرف حکومت نواز شریف کہندا سی ہم لبرلزم کی طرف اسلام جا رہا ہے فلان جا رہا ہے کڑیاں نو موٹر سائیکل دیا چابیاں دیتیاں اور جو کچھ کر سکتے سن کر رہا ہے ساڑھے منڈے نے 12-14 گھنٹے دے وچ پاکستان دا رخ دوبارہ دو قومی نظریے دی طرف پھر صرف لبیک یا رسول اللہ دے منڈے نعرے لائے اوتے تمبو آ گئے اوتے جناب کناتا آ گئیاں اوتے جناب بسکٹ آ گئے اوتے پستے آ گئے بادام آ گئے رضائیاں آ گئیاں میں اللہ ہے تسی اوتھوں پشاوروں چل دیو رضائیاں بن کے حضور واسطے بیٹھو صحیح لوگ جہیزاں دی رضائیاں بھی کڈ کے لے آتے ہیں توجہ استغفر اللہ. لو جی میں اپنا تعارف کرا دے تاکہ پیچھے اے پیر بیٹھے نال بھی پیر بیٹھے نال بھی پیر اس طرح صاحبزادہ صاحب وہ بھی پیر اس تو بندے علامہ صاحب بیٹھے علماء بیٹھے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو ادھر بھی حضور دے غلام تسی میرا تعارف ہے وے ہن مفتی خادم حسین تسی نہیں کہنا میرا تعارف ہے وے میں اپنا میرا تعارف میں کون ہاں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے
بس اے میرا تعارف ہے، اور اس تو بعد تسی میرا نہیں نعرہ لانا ہے لبیک۔ نعرے ہوندے نے مالکاں دے، کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، کتیاں دا کام ہے پہرا دینا بس۔ نعرہ رسول اللہ دا لاؤ، جدو میرے آقا و مولا دے نعرے لگ جان گے پھر حضرت بلال بھی کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے۔ پہلے مالکاں دی گل کرو، ہاں پھر صحابہ جڑے کیسر و کسرا دے دروازے تے پہنچ ہی جان گے۔ حضور کی بات کرو، یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، حضور کی بات کرے۔ اور وہ بات جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کی، پیر میر علی شاہ صاحب خواب وچ ایک جھلک ویکھی۔ میں 28 نو جا رہا جی گولڈ شریف، تے میں انہوں نے کہندا ہوندا پیر ہاں گولڈے والے، میں کہ تسی مینوں نہیں بلاندے، مینوں تے پیر میر علی شاہ صاحب بلاندے۔ میں کہا میں پورا سال جو بابے ہوراں دیاں گلاں کرنا، میں آج کوئی گولڈ شریف آ کے تو کردا کوئی نہیں۔ جدوں پیر صاحب اتنے سارے نکے جائے سن نا، تیار کیتا گیا نا بابا جی نو کہ اس کانے دا مقابلہ کرنا ہے دجال دا، اتنے سارے جدوں انگا پڑھن گئے نا، اتنے ایک قصیدہ غوثیہ دا عامل سی بڈھا بابا، مسیتی آ کے لوگوں کو اپنے پیری فقیری جھاڑدا سی۔ جدوں مسیتی آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی۔ پیر میر علی شاہ صاحب جی اتنے سارے سن مسجد نماز پڑھن گئے، وہ بابا آیا قصیدہ غوثیہ دا عامل، ساری مسجد کھڑی ہو گئی، پیر صاحب بیٹھے رہے۔ او بابا جل بج گیا، انہوں دی پیری فقیری کوئی فرق آ گیا، انہیں کہا منڈیا تو نے کھڑا ہویا، میں پڑھا قصیدہ غوثیہ؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب گل کے کی تھی، آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے نو بلانا۔ تو جو آپ نے فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو، تو ساڑھے بابے دا قصیدہ ساڑھے تے پھوکنا ہی۔ اس ویلے پیر صاحب دا مقام سی تے جدو کانے دے مقابلے چلے، گولڈ شریف 118 صفحے تے گل موجود ہے، پیر میر علی شاہ صاحب ملفوظات میری اچ جدو آپ گولڈ شریف چلن لگے تے مریدہ نے کہا حضور اے مولویاں دا کام ہے، تسی فقیر آدمی ہو گولڈ شریف بیٹھو، اے مناظرے مبالغے تے مولویاں دے کام ہیں۔ تے پیر میر علی شاہ صاحب تاریخی گل کی تھی، آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڈے میں بیٹھا رہے۔ آج مرزائیوں کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، مرزائیوں کو بھی، اور جو ختم نبوت پر کتابیں ہیں ان کو بھی فرقہ واریت میں لایا جا رہا ہے۔ بچے ہو انج نہیں ہونا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب پھر گولڈ شریف تو چل کے لاہور آئے، حضور دی عزت اور ناموس واسطے آئے، کانے دے مقابلے چاہے۔ کئی ساڑھے تقریر کرنے ہیں مرزا صاحب نے کی تھی، میں کہا صاحب ہے کہ یک دا پتر ہے، ہاں جی صاحب تو تسی ہوئے ہو، وہ کانا وہ کون ہوتا ہے؟ کئی تقریر کرتے ہیں جی مرزے نے یہ کہا اور حضور نے یہ فرمایا، میں کہا کانا کون ہوتا ہے؟ کانا کون ہوتا ہے جی دے مقابلے، مطلب حضور دے فرمان دے مقابلے چنو لے آ رہے ہو تسی، ایسی تو گل ہی نہیں کرنی۔ حضرت حبیب بن زید جدو گرفتار کیتا نا مسلمہ کذاب نے، تے انہیں پوچھا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع، کی بھونکیا ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکدا، میں نے سنی نہیں کوئی نہیں، کی بھونکیا ہی؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کہا تم عجیب بہ رہے ہیں، جدو حضور دی گل آوے سنی نہیں، جدو میری آوے تم سنی نہیں کوئی۔ تیسری باری انہیں پھر پوچھا، تیسری باری آپ نے وہی جواب دیتا بھائی نہ بھونک کی بھونکدا۔ پھر انہیں آپ دا تو ہاتھ کٹے حضرت حبیب بن زید دا، اے انہاں دے بیٹے نے جنہ میدان احد وچ حضرت ام عمارہ حضور دا دفاع کیتا تے 12 زخم لگے، تے جدو جنگ مک گئی تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی۔ حضور خوش ہوندے جڑا حضور دی عزت تے گل کرے یا حضور دی عزت تے پہرا دے۔ پورے جنگ احد وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی سی۔ اور پھر دعا کی ملی، حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت، ایک شوہر تے 2 پتر تے آپ بھی آ گئی ہیں، اتنے حاضریاں لواندے جی، میں پتر نو دکان تے بٹھایا تے میں آ گیا، میں کہا بچے تے حاضریاں نہیں لگ دیاں، پتر بھی 2 آئے ہوئے، شوہر بھی آیا تے آپ بھی آ گئی ہیں۔ ہاں جی اتحاد ناموس رسالت تے حاضریاں نہیں لگ دیاں، اتنے دینی پوندی حاضری، ہاں سارے بچے سمیت دینی پوندی، شوہراں سمیت دینی پوندی اتنے حاضری۔
تو حضور نے فرمایا سارے نو تانوں گھر والے نو برکت ہوے. عرض کی تھی حضور نہیں آج دعا چاہیے جنت وچ غلامی چاہیے جتے آپ نے رہنا ہے. حضور نے فرمایا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا. 12 زخم اتھے کھا دے تے پتر پھر مسلمہ قذاب دے مقابلے بھیج دیتا. حضرت حبیب بن زید نے تو ہاتھ کٹیا مسلمہ نے. انہیں کیا ہون دس فرمایا گل ہوئی جڑی میں پہلے کی تھی. کیوں جی سختیاں ویکھ کے بندہ ہاتھ کڑیاں ویکھ کے کہے نہیں میں ممتاز قادری کی رہائی سے باہر آتا ہوں. دسو نہیں جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں. اے تو ہاتھوں نے کٹیا پھر دوبارہ بایاں. انہیں کیا ہون دس فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں دایاں پیر کٹیا ٹخنے گول. انہیں کیا ہون دس فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی. پھر بایاں کٹیا انہیں. پھر پوچھا فرمایا گل ہوئی ہے. پھر انہیں کہا نکے زخم نہ کچھ نہیں ہوندا. پھر ایتھوں بازو کٹیا دایاں. پھر پوچھا فرمایا گل ہوئی ہے. پھر ایتھوں پھر دائیں ٹانگ ایتھوں کٹی پھر بائیں کٹی. پھر اتنا جسم بچیا تے اگے چھوٹ دیتا. انہیں کہا ہن دس ہے. فرمایا کتیا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے. کیوں جی پتر دے کے 12 زخم دے کے پھر جنگ یمامہ آپ بھی چلی گئی. دوسرا پتر لے کے حضرت عبداللہ حضرت حبیب بن زید سے پہلے دے چکی ہے نا اپنا پتر. پھر عبداللہ لے کے چلی گئی. فرمانیاں میں اللہ نالے وعدہ کیتا سی سیدنا صدیق اکبر کول گئی. سیدنا صدیق اکبر فرمایا بھائی میں عورتوں جان دی اجازت نہیں دیندا لیکن میدان احد والا مارکا مینوں یاد ہے. تہاڈی جرت اور بہادری تانوں میں نہیں روکدا، تہاڈے جے بندے نوں میں تو نہیں روک سکتا. پھر صدیق اکبر خود روانہ کیتا. حضرت ام عمارہ نے فرمایا فخر جی علی اسم اللہ. میں اللہ دے نام تے میں تانوں حضور دی عزت واسطے جا رہی ہوں. تے فرمانیاں میں قسم چکی سی میں اپنے ہاتھ نال مسلماں نوں مارنا. ایتے مرزائیاں نہ یار مرزائیاں دا یاریاں مرزائی بینڈ برا. ہاں جی وہ قیمتی اثاثہ ہے پاکستان کا. میں آکھا اوئے کوئی شرم تے حیا کرو. کیڑا منہ وکھانا نے رسول اللہ نوں. تو غیرت کرو. پاکستان رسول اللہ کے لیے بنا، حضور کے دین کے لیے بنا. کیا باتیں کر رہے ہو؟ پاکستان کی بقا رسول اللہ کی عظمت اور شان میں ہے. اگر ادھر تم نے بغاوت کر دی تو کیا بچے گا تمہارے پاس؟ کیا ہے کیا تمہارے پاس؟ پہلے بھی کفر جو ہے وہ پر کھول کر بیٹھا ہوا ہے. صرف تمہاری یہ دہشت ہے رسول اللہ کے نام کی وجہ. ساڈے منڈیا نے ٹینکا تھلے سر دیتے 65 دی جنگ وچ. انہاں کولوں قسم چواؤ ہندوؤں کیوں نہیں دیتے؟ ساڈے منڈیا کیوں دیتے؟ آخر کی شے ویکھ کے دیتے ایویں تھوڑے دیتے. نام پہ سر کٹاتے ہیں. اج کوئی ویکھ کے اگلے دیتے. اس واسطے تسی حضرات اس نو کوئی فرقہ واریت ہے گل نہیں سمجھے. کوئی خدا دا خوف کرو جلے ہو. حضور دی عزت تے تسی کان بند کر کے بیٹھے ہو. اے تے سننی نہیں گل حبیب بن زید دی طرح. انہوں نے کہا اور کوئی گل کرا ذلیلہ تینوں حضور دی عزت دی گل ہی پہ گئی. ایک سلمان تاثیر کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا. ناموس نہیں نام پر. ناموس تو بہت افضل اور اعلیٰ ہے. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایک کتا مر گیا. کتا کہنا بھی اس کو کتے کی توہین. جلا کتا کہنا بھی توہین. خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین. خنزیر ضرور ہے گستاخ رسول نہیں ہے. ایڈی تمہیں جناب اس کا درد ہوا ہے. پورے ملک کو تم نے دا پر لگا دیا. انہاں پیرانوں بھی تو حیا نہیں آندی ویکھ کے. انہاں نوں بھی حیا نہیں آندی. انہاں نوں بھی صاحبزادہ صاحب ایڈے بڑے بڑے علماء سارا دن رات قرآن و حدیث پڑھنے 7.5 چلو مولوی خادم کا تو کوئی دماغ خراب ہو سکتا ہے. پوری ملت پوری علماء مشائخ سادات قادری چشتی سہروردی نقشبندی سارے کھڑے. جناب حافظ قاری مولوی تسی سارے ممتاز قادری نال کھڑے نو. ممتاز قادری نال ذات نال تھوڑے کھڑے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جدو پیر چومے غازی علم الدین دے 6 لاکھ بندے دی موجودگی سید ہو کے بڈھے ہو کے غازی علم الدین ترکھان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا. تے پیر صاحب نے پیر چم دیتے بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب لوگوں دیاں چیخاں نکل گئیاں. انہاں کہا شاہ جی اے کے کیتا ہے؟ فرمایا چلے ہو میں علم الدین دے پیر تا چمے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے. سارے بولو یار ہے نعرہ لاؤ سارے. تمہیں پریشانی کوئی؟
یا رسول اللہ، یا رسول بھائی جڑے جڑے اجے نہیں بولے تو انہوں کوئی پریشانی اس گل تو اے نعرہ تے لانا ہے جلیو، اے نعرہ تے لاؤ، اے نعرہ لانا ہے، اسی انہوں دسنا ہے سوشلزم تے سیکولرزم تے جا کمیونزم، لبیک یا رسول اللہ کا لاؤ، لبیک تسی بھائی آج جڑے چادر اینج بیٹھے ہو تو آنو سی لگا تو خدا دا خوف کرو جلے تسا کی محبت پھر کر لیں باپڑا کھولو اے حضور واسطے کھولو. صحابہ نون ایویں نہیں سی کیا چھڈیا بھائی یہ تو نہ کیا نو میں نو کما من صفا ایسے بندہ جتنا غور کرے پاگل ہو جانا. صحابہ کو گلیاں کھڑ کے پتھر مار دے ہوندے سن انہاں کہتے بے وقوف ہیں. وہ کیڑی بے وقوفی سی یہی تو گل سی. رسول اللہ دا پیشاب مبارک بھی پی گئے, حضور دا خون مبارک بھی پی گئے, پیو دیاں گردناں کٹ کے بھی حضور دے قدماں وچ لے آئے, گھوڑے سمندر وچ بھی چھٹ دیتے, تہ بند بند کے کیسر کسرا دے دروازے جا کے کھڑکا دیتے, نکلو باہر حضور آ گئے نکلو. دسی ہے جی جناب چادر چ سر نہیں باہر کڈے, تساں کی ناموس رسالت تے پیرا دینا. بس کرو بڑی ہوئی, اب حضور کی بات کرو. آپ حضور کی بات کرو. آپ ہی سوچ ہے کوئی آپ کو مسئلہ ہے آپ کس سوچ میں ابھی پڑے ہوئے ہیں؟ کون سا وقت آئے گا ججوں نے یہ بکواس کر دیا ہے کہ حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنا بھی گستاخی نہیں ہوئی. یہ بکواس انہوں نے کر دیا ہے. بکواس, اس بکواس کے بعد ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آنے والی نسلیں, آج علامہ فضل خیر آبادی کی ہم باتیں کرتے ہیں, نورانی صاحب قبلہ کی باتیں کرتے ہیں, مولانا نیازی کی باتیں کرتے ہیں, آنے والی نسلیں ہمارے کیا کارنامے لکھے گی کہ ایک وقت آیا تھا حضور کی ناموس پر مولوی تے پیر لمبے پہ گئے تھے. اس واسطے یہ معمولی بات نہیں ہے جڑا انہوں نے بکواس کر دیتا ہے. اب بتاؤ دنیا کی کون سی لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کالے کا معنی چٹا ہوتا ہے؟ کالا معنی بے ادبی نہیں ہے. کسی کو کالا کو بندہ ہو بھی صحیح نا, اس کو کوئی کالا کہہ دے تو لڑائی ہو جاتی ہے. ذلیل کے بچوں وہاں تم یہ لفظ کوئی بولے اور تم کہتے ہو جی یہ گستاخی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی تو پھر ان کے پاس آ کر پوچھو, ان کے پاس آ کر پوچھو. تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے, تم نے اتنا بڑا بکواس کیا کیوں ہے؟ وہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہے. ہاں جی, تمہیں پتہ ہی نہیں. اوباما کہتا ہے میں فریڈم آف سپیچ پر یقین رکھتا ہوں. کیا مطلب کہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. میں کہا تو تے ہے بے غیرت, تو تے ہے دنیا دا بے غیرت. سپریم پاور تو نہیں, تیری کیڑی سپریم طاقت ہے جی تو اپنے نبی کی عزت اتنی بھی تو پیرا نہ دے سکیا. تیرے نبی کے خلاف گل ہوئے تو روک نہ سکتا. سپریم پاور تو ہویا ممتاز قادری, جس کو ایک ہی بندوق سے ایٹم بم نہیں سی, وہ ایک بندوق بھی انہیں نبی کی عزت اتنے چلا دیتی. تو کیڑی گل دا سپر پاور ہے ذلیلا؟ تو تے بے غیرت ہے. تو کہنا میرے نبی کے خلاف کوئی گل ہوئے تو میں نہیں روک سکتا. ہم روک سکتے ہیں. یہ فریڈم آف سپیچ تمہارا گند ہے. یہاں تو یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم لا تقولوا رائنا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. یہاں باتیں اور ہیں, تم اپنا یہ بکواس اپنے پاس رکھو. حضور کے بارے میں جو بات کرے گا اس کا علاج وہی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا, حضرت فاروق اعظم نے کیا, عثمان غنی نے کیا, حیدر کرار نے کیا, اور غازی علم الدین نے کیا, ممتاز قادری نے کیا. اس کا علاج وہی ہوگا. توجہ توجہ, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اتنی باتیں اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے. اتنی بات میں جی گل کرنے لگا. عبداللہ ابن ابی منافق غزوہ بنی مستلق کے کہہ چھڑیا اسی واپس جا کے عزت والے ذلیلاں نو کٹ دیاں گے. اے لفظوں نے کیا تے جدوں آیا نا مدینہ پاک وچ تے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان پتر تے پیو منافق, اے رب زندہ جو مردے تے مردے تو زندہ پیدا. میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی اس کے ابے نے تو بڑی غازی علم الدین کی چرپائی دی تھی. میں کہا پیو دیتی نا انہیں تو نہیں دیتی تھی. وہ زندہ جو مردے تے مردے زندہ پیدا کر دینا ہے کوئی پریشانی؟ ہاں جی, میں کہا یہ تو رب مالک ہے. تو پیو نے دیتی تو میں کوئی احسان کیتا. غازی علم الدین نو چرپائی دے کے نہ ہوتا ہے, انہیں غازی علم الدین تے احسان تھوڑا کیتا ہوتے تو سونے دیا چرپائیاں بھی لوگ دین واسطے تیار کھڑے.
ایک کیڑی گل ہوئی بڑے جی میں آخیا جی پھر انسان دا پتر بنتا نا اپنے حلالی بنتا نا پھر حرامی کیوں بنیا؟ جی پیو نے جی حلالی پونا کیتا تے پھر حرامی کدھروں آیا؟ حضور دے بارے کیوں انہیں گل کی تھی؟ گناہگار کے لیے معافی ہے قیامت والے دن بڑے بڑے میرے جا آپ تو نیک میرے جا گناہگار بھی طارق جمیل بکواس کرتا ہے اس کو خدا دا خوف کرو سنی کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ اس کی تقریر جی وہی تقریر کرتا ہے کیا تقریر وہ بھونکتا ہے کہ تقریر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یاروں میں رویا گاروں میں رویا مزاروں میں رویا یہ تقریر کرتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بھی حضور کی شفاعت پر بات کی لیکن رویا رویا نہیں کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اہل سنت بھی تسی ایڈے چمک دے ہوئے چہرے تو اڈے کول ہیں ایڈے بڑے بڑے علماء مشائخ داتا صاحب جا شیر جنہاں کول ہومن سلطان الہند جا جنہاں کول فقیر ہومن ہاں جی بابا فرید جا جنہاں کول جناب فقیر ہومن جنہاں کول اعلی حضرت بریلوی جا پیر میر علی شاہ جا تو آنو دائیں بائیں ویکھن دی ایک کو چوہا جا پتلی کتھوں کٹ کے لے آئے وہ جی بڑی تقریریں کرتا ہے میں کیا تقریریں کرتا ہوں کیا تقریریں کہ یا اللہ تھلے آیا گل کرتا جن کو اللہ رب العالمین ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں توجہ جی بس بھائی بات ٹائم بالکل اے پتر اور پیو نال گل کرن لگا تو پیو لگتا ہے تو پترا بھی پیو نہ گل کی سانو کہتے مولانا تھوڑی ہلکی بات کرو میں ہلکی دیا پترا ہے تو گل ہی نہیں ہوئی ہوں پتر پیو نال گل کرن لگا انہیں تو اتنے کہہ چڈی نا جدو مدینہ پاک کے آیا رستے پتر نے پھر تلوار لئی اپنے پیو دے سر اتنے رکھ دیتی وَيَقُولُ لِأَبِيهِ لِلَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ اغْمِدَهُ حَتَّى تَقُولَ مُحَمَّدٌ الْعَزْوَانَ الْعَزَلْ انہیں کہا اتھے تے میں ایسی نہیں تو یہ بک بک کی تھی ہون میں نے پتہ چلیا تلوار پیو دے سر اتنے رکھ کے انہیں کہا اتھے کہہ سب تو وڈیاں عزتاں والے رسول اللہ تے سب تو وڈا ذلیل دنیا میں ہوں اتھے کہہ میرے سامنے ورنہ تلوار ویکھیا یعنی کہنے جی ہلکی بات کرو میں کہ ہلکی نے پترا زبان ویکھ تے تلوار ویکھ جب ناموس رسالت کی بات ہو تو باپ بیٹا باپ سے ایسے بات کر رہا ہے اور دور رسالت میں کر رہا ہے مدینہ پاک میں کر رہا ہے عربی بولنے والے کے ساتھ کر رہا ہے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے تیرا پیو لگتا ہے ایسی کسی نال گل کریے مولانا ہلکی بات کرو ہلکی نے پترا مینوں کوئی گال کڈے وہ ہلکی بات ہو سکتی میرے پیو نو کوئی گال کڈے وہ ہلکی بات ہو سکتی میری ماں نو کوئی گال کڈے وہ ہلکی بات ہو سکتی حضرت حسان یہ فرما گئے 1400 سال پہلے ممبر رسول پر کھڑے ہو کے فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاؤ فرمایا میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان یہ کیا باتیں کرتے ہو اخلاقیات اپنی ذات کے بارے میں ہیں جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے وہاں اخلاقیات وہی ہیں جو صدیق اکبر نے عروہ بن مسعود کو کہا فقال له ابو بکر امسس بذر اللہ انحن نفر عنه وندعو وہاں اخلاقیات یہی ہیں ہمیں کوئی مت نیا کوئی دین پڑھانے کی کوشش کرے جو یورپ سے آ رہا ہے مولویوں کو خطبے لکھے ہوئے دائے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو واللہ نہیں آندی خطبے لکھنے تسی سن دینے چبڑنا بند خطبے لکھ کے جائے لاؤ جی تے باپ کو پھر کی گل کی جلو جب تک تلوار سر تے نہ ہوئے نا تے گل ڈاڈی نہ ہوئے تے بندے نہ پتر بنتا بھی کوئی نہیں پتر پیو نال جدو یہ جی گل انتا نہیں نا کہ آج دا مسلک پتہ ہے کی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ نو چاہیے سی ابا جی دیکھیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے دیکھیں نا آپ تو ایسی باتیں تو نہ کیا کریں نا ہم بھی یہاں رہتے ہیں آپ شریف پہنتے ہیں آج دا مسئلہ کہندا ہے بھئی این گل کرنی چاہیے سی میں کہا اے تے تینوں دتا ہے یورپ نے انہاں دی این کا لا کے تو پڑھیا دین سمجھ آئی اوباما تے ہے او دے تو پڑھ کے آتے ہاں جی اسلام میں نے کہا جب بات ہو نا اور ابو سے رسالت کی تو بیٹا باپ سے ایسے بات کرتا ہے انہوں نے کہا کیا تھے تو کہنے لگا قال ابو ہو وہ لگا محمد الازوان الازل وہ کہتا میری جان چھڑ میں ہی بڑا ذلیل ہاں کہنا تھا اور میں ہی بڑا ذلیل ہوں حضور استعمال میں ہی بڑا ذلیل ہوں اب یہ بات پہنچی فبلغت رسول اللہ کیوں جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ ہاں خلق عظیم کے مالک کے پاس یہ بات پہنچی
تو حضور نے نہیں فرمایا تعظیم سے بات کرتے ہیں، باپ تھا ہاں فبلغت رسول اللہ فاعجبہ، جب میرے آقا و مولا کے پاس یہ بات پہنچی تو حضور نے اس کو پسند فرمایا اور وشکر حالہ، اور حضور نے پھر شکریہ بھی ادا کیا، فرمایا میرے غلام تیرا شکریہ، تو نے میری عزت کی خاطر باپ بھی نہیں دیکھا۔ کچھ دنوں تو بعد پھر حضرت عبداللہ پھر آ گئے، جہاں عبداللہ ہے حضرت عبداللہ پھر حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، فقال یا رسول اللہ انہ بلغنی انک ترید قتل ابی فیما بلغ عنہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو خبر پہنچی بھئی تسی میرے پیو نو اجے معاف نہیں کیتا، تسی میرے پیو نو قتل دا ارادہ رکھ دیو، بھئی میرا پیو نو تسی قتل کروانا چاہندے ہو، جن ایک ایسی تے حضور اگے گل صحابی دی سنو جی، یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَأْسَهُ، یا رسول اللہ جدوں بھی آپ دی طبیعت مبارکہ چاہے کہ میرے پیو نو قتل کرانا ہے تسی کسی اور نو نہیں، فَمُرْنِي حکم مجھے دینا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا، ان احمل الیک راسہ، میں خود گردن کٹ کے سر چک کے آپ دے پیروں میں لے آؤں گا۔ یہ محبت رسول ہے، رہے گا یوں ہی ان کا ایتے نہیں گل نہیں نا، میں ہوں اتنی تقریر کی تھی تسی مڑ کے انہاں دا چرچا تے رہنا ہے۔ چل ایک میں گل جلے کتے دی کر کے پھر مکانا، اے جڑے وکیل اے جڑے جج ہیں نا اے تے جلے کتے بھی نہ بنے، جلے اے سنو آج یہ تو جلے کتے بھی نہ بنے۔ اس بات سنو ذرا واقعہ امام نے کی لکھیا، امام فرماندے کتا ہو گیا جلا، تو آڑے اتنے کی کہتے ہیں باولا کتا ہلکا ہو گیا، قریب تو ایک ذمی کافر گزریا، جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی پناہ لے کے رہنے، وہ قریب تو گزریا، وہ جلا کتا وہ پیچھے لگ پے، کتے انجی بھی پیچھے لگ پاؤں تو ایسی بھی جلا، وہ اگے اگے تے جلا کتا پیچھے پیچھے، انہوں جگہ اور کوئی نہ ملی، فدخل البحر، انہیں چھال ماری تے دریا میں چلا گیا، کتا جلا، انہیں کافی دیر ڈبکی لان تو بعد پھر سر باہر کڈیا، انہیں کہا کتا جلا چلا گیا ہونا، لیکن ویکھیا تے ینتظرو، وہ کتا جلا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہا، اور میں انہوں کہنا امریکی ڈنمارک جنہاں حضور دے خاکے بنایا، میں کہا تسی کیڑے زمانے دے کتے ہو، اور ایتھے تے جلے کتے بھی بندے نہ پتر بن کھڑوتے، اور دسو تسی کیڑے کتے ہو، ذلیلو خاکے ساڑے بناؤ، ہاں ساڑے منہ پیچھے لا دو، ٹنگا ساڑی سر تے لا دو، سر ٹنگا والی جگہ لا دو، سانو گاڑاں کڈو ذلیل دیو پترو، حضور دے خاکے کیوں بنا دیو، اور کیڑے کتے ہو زمانے دے، ایتھے ہن ذرا ویکھنا ذمی کی کہن لگا، ذمی سر باہر کڈیا، انہیں کہا یار مینوں ہن کون بچا سکدا، فقال ذمیو، ذمی کہن لگا یا قلبو، وہ کہن لگا جلیا کتیا تو مینوں ایویں نہ چھڑدا، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑ نہیں، کتا جلا کہنے والا بھی کافر۔ دسو یار جدوں حضور دے فیصلے اسی پیش کیتے تواڈے سامنے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ناموس رسالت تے تانوں تے چاہیے سی کرسیاں چھوڑ کے تھلے آ جاندے، تے تسی جلے کتے جتنی بھی غیرت نہ وکھائی تے کہہ دو جی ساڈے نال ادب نال بات کرو، اے جلا کتا باولا کتا، لیکن جب بات رسول اللہ کی آ گئی انہیں کہا میں حضور دی پناہ لینا، حضور دا واسطہ دینا ہن لڑنا ہی، علماء بیٹھے واللہ یولی تولیتن مانا منہ موڑنا، مشا یمشی دا مانا آستہ آستہ چلنا، ادا یادو عدون فو عادن ادا مانا انوا دوڑ لا دینا، فولل قلب یادو کتا مڑیا تے انہیں انوا دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور آ اس نانو تو میں بھی جاننا۔ اس واسطے یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس سے کم بات ناموس رسالت پر نہیں ہو سکتی۔ آج مولوی خادم اگر اپنی پگڑی بچا کے ناموس رسالت تے گل کردا نا اپنی عزتاں کہ مینوں ہتھکڑی نہ لگ جائے یا میرے خلاف مقدمہ نہ بن جائے، مولوی خادم تو بڑا کائنات ہے، جھوٹا ہی کوئی نہیں، اس واسطے کہ حضور دی عزت تے گل کردے نو اپنی عزت دا خیال ہے جے، ہاں وہ بندہ جھوٹ مارنا جڑا میں ناموس رسالت تے گل کردیا مقدمے کو ڈرے یا حکومتوں کو ڈرے، ایتھے سارا کچھ فدا کرنا ہے، نک کان کٹانے، سارا کچھ صحابہ نک کان بھی کٹا دیتے، جگر کلیجے بھی کٹا دیتے، امیر حمزہ دا جگر کلیجہ نہیں نکلیا، تہاڈے زیادہ قیمتی پگڑیاں، تہاڈے جسم زیادہ قیمتی، ناموس رسالت پر اس طرح بات ہوگی تو اگر لوگوں کو سمجھ آنی، پھر انہوں نے پوچھنا ہے کون ہے، جدو تسی گل ہی لفافے پا کے کرنی جی اینج نہیں تو چونکہ ایسا تو چونکہ ایسا تو ایسے ایسے بات نہیں ہوتی ناموس رسالت پر، اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں اگر مگر سے بات ہو سکتی ہے، جب بات حضور کی عزت کی آئے گی تو پھر بات اسی طرح ہی کرنی ہے۔
ہاں جی ہاں، اس میں پھر اپنی عزت کا خیال نہیں رکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. ہاں جی ہاں جی، ساڈے نال کی ہونا ہے، ساڑیاں کوئی ہاں بل ساڈے نال کی ہونا ہے، اسی کون ہو گیا، ساڑی کی حیثیت ہے. اس واسطے جب حضور کی عزت پر بات ہوگی تو اپنا آپ تباہ کرنے، یعنی سب کچھ پہلے تیار ہے کہ حضور سارا کچھ حاضر ہے، پگڑیاں بھی حاضر ہیں، چہرے بھی حاضر ہیں، داڑیاں بھی حاضر ہیں، جسم بھی حاضر ہے، پھر حضور کی عزت پر بات ہوگی. اگر مگر سے بات نہیں ہوگی، رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ تے لاؤ نا یار، اس نعرے واسطے تو وطن پیر صاحبان بھی بیٹھے اتنی دیر ہیں جی، اس نعرے واسطے سار صاحب صاحب قبلہ بھی بیٹھے نا، علامہ صاحب بھی بیٹھے. اے نعرہ تے اسی لانا ہے، اس نعرے نو تے اسی دسنا ہے انہاں نو کہ او جڑے 124 دن دھرنے والے نو ہورن، او کسے دے اشارے تے آئے، اے محمد عربی دے غلام آئے. ہاں انہاں دے تے تسی 12 گھنٹے بھی نہ کٹ سکے. ہاں تے گل وچ ہو رہے، ہاں جی گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم سے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو، رہے گا یوں ہی ان کا. ادھر والے نہیں بولے بھائی تمہیں کوئی پریشانی ہوئی رہی، سارے بولو نا اللہ دے بندے ہو لبیک. تھوڑا جہا اور زور لاؤ تاکہ میری گڈی اڑ دے لاہور چلی جائے. ایس نعرے نال اے ہی میری شفا ہے، اے ہی میرا درد ہے. سمجھ آئی نا بات؟ لبیک. کیا کہو پتر آرام نال کو پریشانی نہیں. پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. بابا جی سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بزو ہے.